صنعتکاروں تاجروں نے آئندہ بجٹ کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اہم تجاویز دے دی۔ کہتے ہیں برآمدات بڑھانے کے لیے علاقائی ممالک کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ IMF کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں، واضح سمت کا تعین ضروری ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد عمران۔ PDM حکومت کا الیکشن سے پہلے آخری بجٹ، تاجروں اور صنعتکاروں کے لیے کیا امرات ہوں گی؟ تجاویز پر کام جاری۔ صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز احسن بختاوری کا کہنا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں اضافے کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت کو تجویز دی ہے کہ بجلی کے کمرشل میٹرز کے لیے NTN کو لازمی قرار دے دیا جائے تو ٹیکس نیٹ میں 2 ملین افراد کا اضافہ ہوگا۔ پاور ٹیرف کو ہمسایہ ممالک کی سطح پر لایا جانا چاہیے۔ نیپال ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے۔ ہمارا جو پاور ٹیرف ہے وہ سب سے مہنگا ہے، تو ہمارے ایکسپورٹرز کو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلا جو پرپوزل دیا ڈار صاحب کو وہ یہ تھا کہ جو پاور ٹیرف ہے وہ ہمارا ریجنل کمپیٹیٹو ہونا چاہیے، تو ہی ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کو بیچ سکیں گے۔ صدر انڈسٹریل ایسوسی ایشن اسلام آباد احمد وحید کا ماننا ہے کہ گزشتہ 1 سال سے ملکی صنعت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ نئے بجٹ میں کسی قسم کا نیا ٹیکس نہیں لگایا جانا چاہیے۔ روس، ایران اور چین کے ساتھ ہونے والے 2 طرفہ تجارتی معاہدے پر عمل درآمد ہو جائے تو ڈالر پر انحصار کم ہو سکتا ہے۔ جو SRO بھی ایشو ہوا ہے جس میں ہمارے بائی لیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں اور جس میں ڈپینڈنسی آن دا ڈالر ول بی ویری لیس، ایران کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ان کے ساتھ ہماری ان کی لوکل کرنسی میں اگر ہمارے جیسے نیبرنگ کنٹری ہماری کری، اگر اسی لوکل کرنسیز کے اندر، وائی ناٹ پاکستان کی کرنسی کے اندر اگر ہم بارٹر ٹریڈ کیا جائے تو آئی تھنک یہ ڈپینڈنسی ڈالر کی ختم ہو جائے گی۔ ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ سردار طاہر محمود کہتے ہیں کہ ملک میں غیر یقینی سیاسی حالات کے باعث ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو کافی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کو انویسٹرز کا اعتماد بحال کرنے کے اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ ٹرانسفر کے ایکسپنسز ہیں ان کو کم کرنا چاہیے، ایڈوانس ٹیکس اور گین ٹیکس، اس کا پیریڈ اور شرح دونوں میں کمی کی ضرورت ہے، اور اسی طرح کنسٹرکشن کا جو کنسٹرکشن پیکج کے تحت بلڈنگز کنسٹرکٹ ہو رہی تھی سپتمبر تک جن کا ٹائم تھا، اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیچرلی چونکہ ایک ڈیزاسٹر تھا، کووڈ بھی گزرا، اس کے بعد بھی مارکیٹ کے حالات۔ انجمن تاجران پاکستان کے سربراہ کاشف چودھری نے موجودہ صورتحال کو تاریخی موڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو مشکل فیصلے لینا ہوں گے۔ عالمی مالیاتی اداروں کے سہارے ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ عالمی مالیاتی اداروں سے قرض لے کر معیشت چلانے کے نتیجے میں معیشت درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں پاکستان کے تاجروں کا نمائندہ ہونے کے ناطے حکومت کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ تاریخی موڑ ہے جس میں اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے ملک کو قرض کی کشکول سے چلانا ہے یا اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ہے۔ کاروباری برادری کا کہنا ہے کہ زرعی ملک کی حیثیت سے حکومت بھارت کی طرز پر ایک شہر ایک پروڈکٹ کی پالیسی متعارف کرائے تو مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ صنعتکاروں، تاجروں اور ریل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد نے آئندہ بجٹ سے بھاری توقعات وابستہ کر لی ہیں، تاہم مشکل معاشی صورتحال کے باعث انہیں حکومت کے پاس موجود وسائل کا بھی بخوبی ادراک ہے۔ کیمرامین شاہین گردیزی اور کامران کے ساتھ محمد عمران، دنیا نیوز، اسلام آباد۔